پھر عمر دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر بھی سب سے چھوٹی تھی، حالانکہ بڑی عمر کے بندے کو امامت، حضرت ابراہیم کو امامت کرنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے جس کی فضیلت تھی اسی کو امامت کے لیے آگے کیا گیا، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان سو کالڈ عاشقان رسول کے سامنے رسول اللہ کا دفاع ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں میلاد کروا کر اور ہمیں ابلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اصل میں تو خود ابلیس کے ہتھے چڑھے ہیں کہ رسول اللہ کی امامت کو چھوڑ کے یہ بزرگ اور بابوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اصل میں تو خود یہ ابلیس کے پیروکار تو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کہ اس منج کے اوپر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. ہم آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت، اس کو لے کے چلتے ہیں الحمدللہ. تو یہ میں نے یہاں پر اس حوالے سے بات کر دی تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے. اب آخر میں آپ وہ نکال لیجئے 5 آیات یہ کور کریں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو پر کنکلوڈ کریں. اپنا یہ ریفرنس پیج نکال لیجئے. اب آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی اتنی تمہید کے بعد. پہلا ریفرنس ہے سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، جس میں الاسراء زمینی سفر کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام سے ایک دور کی مسجد تک یعنی بیت المقدس. الذی بارکنا حولہ، وہ ایسی جگہ ہے بیت المقدس کی جس کی ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. برکتیں کیا ہیں؟ زمین بڑی زرخیز ہے، اس کے علاوہ 4000 انبیاء کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. انبیاء کا مسکن ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے شام کی سرزمین یروشلم. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس کو قدرت کی دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ وہی تو ہے سننے والا اور دیکھنے والا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی کیا ہے سبحان الذی، اللہ پاک ہے ہر عیب سے. یعنی انسان تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ رات کے قلیل سے عرصے میں کتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. یہ اللہ کو پاکی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اپنے بندے کو فزیکلی لے گیا. اسراء کا لفظ سورہ الدخان آیت نمبر 23 فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، یہ فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے. تو وہ فزیکلی لے کر نکلے تھے نہ کہ روحانی طور پر. تو یہ اسراء کا لفظ بھی آ گیا اس میں. بھائیو مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد. یہ مسجد اقصیٰ کو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس ہی سے کہا جاتا تھا یروشلم. یہ مسجد اقصیٰ بعد میں بنائی گئی ہے. اقصیٰ عربی میں کہتے ہیں لغت کے معنوں میں ہے کہ دور کی مسجد. تو مسجد الحرام سے اس کا فاصلہ زمینی سفر 2000 کلومیٹر بنتا ہے، اور ایریل ڈسٹنس ہوائی جہاز کا سفر بھی 1200 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا بڑا سفر ایک رات میں، اور وہاں سے پھر آسمانوں تک. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس چیز کو. تو یہ بیت المقدس تک لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا والا جو سفر ہے اس کا ذکر سورۃ النجم کے اندر موجود ہے. یہ جو ذکر ہے یہاں پر یہ ہے الاسراء کا، زمینی سفر کا. مسجد اقصیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم فتح کیا، شام رومن امپائر گر گئی اور یہ شام بھی فتح ہوا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جا کر یروشلم کی صفائی کی، جھاڑو پھیری، اور باقی صاحب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جانے کی یہ جگہ ہے. اور وہاں پر انہوں نے ایک پریئر ہال اس وقت قائم کر دیا، اس کو مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا. اور بعد میں خلیفہ جو تھا اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان جو تھا، اور اس نے شروع کروایا. اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70-80 سال کے بعد یہ مسجد اقصیٰ مکمل ہوئی. اور یہ ہم جسے عموماً مسجد اقصیٰ کی تصویر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. جو گولڈن سا ڈوم ہے وہ ڈوم آف دا راک ہے، یعنی چٹان کے اوپر بنایا گیا گنبد، گنبد صخرہ. یہ بھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مکمل ہوا تھا اموی خلیفہ کے. اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو اسے ہم گنبد صخرہ کہا جاتا ہے. عموماً لوگ اسے مسجد اقصیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں. مسجد اقصیٰ بالکل اس کے اپوزٹ موجود ہے. اس کے گنبد کا کلر تقریباً ڈارک گرین کلر کا ہے. وہ آپ اگر دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. یہ ڈوم آف دا راک ہے.
یعنی اس چٹان کے اوپر بنا ہوا ایک گنبد ہے، جس چٹان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. اور یہ اکثر یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس چٹان کی بھی تصویر ایک ملتی ہے، کسی چیز کو انہوں نے صحیح نہیں رہنے دیا. اس کے نیچے بھی انہوں نے تصویر کے اندر وہ مٹا کے اس کو کہتے ہیں یہ آج تک ہوا میں ہے. وہ پائی واج کوئی نہیں ہے، وہ تصویر کا کمال ہے، وہ زمین کے اوپر ہی ہے پتھر. اس طرح کی چیز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فزیکلی معجزہ، میری زندگی میں تو فزیکل جو معجزہ ہے نا قرآن حکیم کے علاوہ، جو پوری دنیا کے اندر جو ہم کسی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ صرف زمزم ہی ہے. باقی ساری چیزیں جس طرح زبردستی دھکے کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، معجزہ وہ نہیں ہے. وہ اس کی اوریجنل تصویریں بھی موجود ہیں. تو وہ تو آج کل تو آپ تصویر بنائے اور نیچے سے کوئی چیز غائب کر کے کسی بھی چیز کو بندے نو آئی اڑتا دکھا دو، بے شک بلکہ ویڈیو بن جاتی ہیں. آج کل نیشنل جغرافی ڈسکوری پہ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے جعلی ویڈیوز، اور بالکل اوریجنل لگ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بندے اڑ رہے ہیں، جبکہ وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. تو یہ بھی کیمرے کا کمال ہے. وہ گنبد صخرہ کے نیچے جو وہ چٹان ہے وہ زمین کے اوپر ہی ہے، کوئی اٹھی بھی نہیں ہے. تو یہاں پر اچھا اب یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو فزیکلی ایکسپیرینس تھا اس پہ عملی تواتر بھی ہمیں مل گیا. یعنی امت مانتی ہے کہ وہاں پہ چٹان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. اگر یہ روحانی سفر ہوتا تو اس چٹان کے اوپر تو گنبد بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ پوائنٹ میرا نوٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ فامن یہ بات ڈالی، میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے کہ وہ جو چٹان ہے، اگر وہ چٹان کوئی فزیکلی ایکسپیرینس نہ ہوتا تو اس چٹان کے اوپر گنبد بنا کے اس کو محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ آپ خواب میں گئے تو وہ خواب والا معاملہ اگر ہوتا تو اس چٹان کو کیوں سیو کیا ہوا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ یہاں فزیکلی ہمارے پروفٹ تشریف لائیں اور یہاں سے وہ فزیکلی سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. یہ اس کی سپورٹیو ہے یہ بات. تو عملی تواتر بھی جاوید احمد غامدی صاحب کے لیے خصوصاً میں کہوں گا وہ عملی تواتر کو بڑا مانتے ہیں. تو امت کا عملی تواتر ہے اس ڈوم آف دی راک کے مسئلے کے اوپر الحمدللہ. تو یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کروایا. تو مسجد اقصیٰ کی بھی میں نے آپ کو تاریخ اس حوالے سے بتا دی اور مقصد بھی بیان ہو گیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. وہ نشانیاں کیا کیا تھیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بھائیو یہ معجزہ واقعی پھر فتنہ اور آزمائش بھی بنا. جن لوگوں نے بات نہیں ماننی ہوتی ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. اور وہی ہے دوسرا ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو وہ منظر دکھایا، الرؤیا، جو آپ کو الرؤیا وہ دکھایا، یہ ہم نے بنا دیا لوگوں کے لیے فتنہ، آزمائش. کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ماننے والے ابو بکر صدیق ہیں، نہ ماننے والے ابو جہل اور اس کی پارٹی ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے جو سورہ الدخان کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت ہے جو کہ گناہگاروں کی خوراک ہوگا. تو کافر کہتے تھے درخت آگ کے اندر کیسے اگ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے لیے تو نہیں. یہ آگ اگر ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو اس درخت کے لیے نہیں ٹھنڈی ہو سکتی. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت آگ کے اندر پیدا کیا اور وہ گناہگار لوگوں کی تھور کا درخت اسے کہتے ہیں. صحیح بخاری میں اسی کانٹیکسٹ کے اندر موجود ہے. تو اس کو بھی ہم نے جو قرآن میں ذکر کیا وہ فتنہ بن گیا. وَنُخَفِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈر سناتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی دل بےمان تے حجتاں ٹھہر، جنہیں گل نہیں مننی انہیں نہیں مننی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو صحیح بخاری میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے جو میں اتنی دفعہ بیان کر چکا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4716 امام بخاری ابن عباس کا قول لے کر آئے کہ یہ جو الفاظ ہیں وما جعلنا الرؤیا، رؤیا عربی میں خواب کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب صحابی نے اس کی تعریف بھی کر دی اور ابن عباس کا قول 4716 صحیح بخاری میں کہ یہ رؤیا آنکھ کا دیکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات دکھایا گیا. اور یہ درخت ملعونہ تھور کا درخت ہے. ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو سورۃ الدخان کے اندر آیا. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی اس آیت کی، کیونکہ یہ آیت کوٹ کی تھی جاوید احمد غامدی صاحب نے اور کہا تھا الرؤیا کا لفظ جو ہے وہ خواب کے لیے آتا ہے. باقی خواب کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس کی تفسیر رؤیا جو ہے وہ ایک فزیکل منظر دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہم نے اس کے سپورٹ میں صحیح بخاری سے ابن عباس کا قول بھی پیش کر دیا صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ.
بھائیو اسی قسم کا ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ انبیاء کو کرواتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے ایمان کی بھٹی بننا ہوتا ہے جس سے باقی لوگ فیض حاصل کریں. تو انبیاء کا جو ایمان ہے وہ حق الیقین کے لیول پہ ہوتا ہے، تبھی تو لوگوں کو پورے کانفیڈنس اور پیشن کے ساتھ سمجھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس طرح کے ایکسپیرینسز کرواتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا ایکسپیرینس کروایا. جب انہوں نے کہا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو کہا 4 پرندے پال، اور انہوں نے پالے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پہاڑوں پر رکھے، پھر زندہ ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ایکسپیرینسز کروائے، اور اسی کا ذکر اگلی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 آپ کا ریفرنس نمبر 3 ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہی کے جو مناظر تھے وہ دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ معجزہ کیا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نشانیاں دکھائی تھیں. کس لیے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کامل حاصل کرنے والوں میں ابراہیم شامل ہو جائے. تو انبیاء کرام کو فزیکل ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں دکھا دے، سنوا دے، دکھانے کے بھی لباس دے، سنوا دے. لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے خوف سے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا. بخاری اور مسلم میں آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے جنت اور دوزخ دکھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فزیکل ایکسپیرینسز ہوتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوا. اور اس میں وہ امپلائڈ ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے بھی ہمیں بھی ایکسپیرینسز کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن ان ڈیپتھ جس طرح آج سائنس کی فیلڈ کے ذریعے ہمیں ڈی این اے کی اسٹرکچر اور جینز کی اسٹرکچر کا پتہ چلا ہے، جس طرح یہ ہمارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی ہے صحابہ کرام کو معجزات دکھا کر، اور ہمیں اس طرح کی چیزیں جو صحابہ کو بھی نہیں دکھائی گئی، ہمیں جس طرح کے ایکسپیرینسز اللہ تعالیٰ نے کروا دیے. یعنی اس وقت لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ جو قیامت والے دن نامہ مال کس طرح سامنے رکھا جائے گا. آج یہ دیکھ لیں، یہ ویب کیم کے اوپر میری ویڈیو بن رہی ہے، سب لوگ دیکھیں گے، الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے، یہ چیزیں سیف ہو رہی ہیں. تو انسان نے اتنی مادی ترقی کر لی ہے الحمدللہ، تو روحانی ترقی تو اس سے بدرجہ اولا اوپر ہے. اب بھائیو آخری 2 ریفرنسز جو ہیں وہ المعراج سے ریلیٹڈ ہیں. یہ تو الاسراء تھا، اب المعراج یعنی آسمانی سفر، وہ ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 18 تک. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، آپ کا ریفرنس جو ہے وہ 4 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے، ڈوب جائے. اب یہ بلیک ہولز کا کنسیپٹ جو آئنسٹائن کے بعد سامنے آیا، یہ ڈیٹیل طرف ایک چیز ہے، یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس چیز کی قسم، اس ستارے کی جو کہ غائب ہو جاتا ہے. پوری پوری گلیکسیز بلیک ہولز میں غائب ہو جاتی ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یعنی ستارے تو ڈوب سکتے ہیں، وہ تو بلیک ہولز میں غرق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے سراجم منیرہ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. اب بے شک کشف المعجوم میں علی بن عثمان حجویری سکر کے چیپٹر میں لکھ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کی بیوی پر نگاہ ڈالی اور پسند آ گئی اور پھر بعد میں شادی کر لی. اب یہ لوگ اس طرح کی باتیں لکھ کے اپنا ایمان کو خراب کرتے رہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ واضح ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. اور یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ قرآن اپنی طرف سے تو انہوں نے لکھا. ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے کہ جو ہم ان کو وحی کر دیتے ہیں. یہ کتاب اللہ، یہ ہم اپنا کلام جو ہے ان کے دل پر اتار رہے ہیں. علمہ شدید القوا، ان کو سکھایا ہے ایک زبردست قوتوں والے نے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی یہ چیز. ذو مرۃ فاستوى، بڑا دانا، پھر اس نے بلندی کی طرف قصد کیا. اب یہاں سے آیات کے اوپر جو ہے میں ڈیٹیل میں اگلی دفعہ جاؤں گا. کچھ لوگ ان آیات کو حضرت جبرائیل کی طرف لے کر جاتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں. میں انشاءاللہ احادیث سے بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا اس میں حق ہے. اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھتے جائیے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس وقت وہ اونچے کنارے پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، یہاں تک کہ 2 کمانے یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اس وقت وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو انہوں نے منظر دیکھا. یعنی آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے منظر ہے، یہ کوئی شیطانی نہیں ہے.
شیطانیت کا منظر نہیں ہے بلکہ یہ رحمانیت کا ہے. تو یہ نبی کو یہ کامل یقین، ورنہ کوئی ایکسپیرینس ہو تو بندہ کیسے جج کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل اور عقل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں ہے. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیکھنے پر جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جبکہ انہوں نے تو اسے ایک بار دوبارہ بھی دیکھا تھا، ایک اور مقام پر بھی دیکھا تھا. عند السدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا بھی ہے. اذ یغش السدرۃ ما یغشا، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. یہ اگلی دفعہ بخاری اور مسلم سے میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے. ما زاغ البصر وما طغى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نہ تو درماندہ ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. بڑی بیلنسڈ آپ نے فزیکل یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ایکسپیرینس کیا. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے. نہ تو آنکھیں چدھیائیں اور نہ یہ ہے کہ کوئی انسان منظر پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. نہ وہ پریشان ہوئے نہ حد سے آگے بڑھے. بڑی بیلنسڈ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منظر دکھایا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اور پائی خواب کی تھو ہیں، کلیئر کٹ ہے. دیکھنا، پھر آپ کا جمنا، نگاہ کا آگے نہ بڑھنا، سارا ذکر ہی نگاہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو المعراج بھی الحمدللہ یہ جسمانی، البتہ اس کی متشابہات ہے، اس کی کیفیت وہ ہم مانتے ہیں. اس پہ اگلی دفعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. اسی حوالے سے بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا 600 پروں کے ساتھ افق پر چھائے ہوئے تھے. اور اسی کا ذکر آخری ریفرنس ہے آپ کا اگلا سورۃ التکویر. ایک تو ریفرنس میں گزر بھی چکا سورۃ النجم میں، اب سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19 سے لے کر 29 تک. انہ لقول رسول کریم، بے شک ضرور یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے. عزت والا رسول کون؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے رسول ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والا ہے، عرش کا جو مالک ہے اس کے حضور اس کا بڑا مرتبہ ہے جبرائیل کا. مطاع ثم امین، وہ مطاع ہے، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتے اس کے مطیع ہیں. اتنا اللہ نے اس کو مرتبہ کیا، وہ فرشتوں کا سردار ہے. اس میں یہ امپلائڈ ہوا. ثم امین، اور بڑا امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں ہے. ان کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اسی لیے دکھایا گیا فزیکلی، کیونکہ حدیث بھی روایت کرنے کے لیے دو راویوں کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے نا. تو جبرائیل علیہ السلام سے 2 دفعہ فزیکل ملاقات بھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوری اصلی حالت میں. ویسے تو کئی دفعہ ہوئی، اصلی حالت میں 2 دفعہ، جس کا سورۃ النجم میں ہم ذکر سن چکے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے جبرائیل کو افق المبین پر دیکھا تھا. پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے. تو آپ نے دیکھا 600 پروں کے ساتھ پورے افق پہ جبرائیل علیہ السلام چھائے ہوئے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. وما ہوا علی الغیب بضنین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. جو اللہ نے ان کو وحی کی وہ آپ امت تک پہنچا رہے ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن جو ہے کسی راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جاتے ہو؟ اصل میں اس وقت بھی کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ بھی یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے نبوت کے 40ویں سال تک. اچانک کچھ دن پہلے ہی آپ غار حرا میں جانا شروع ہوئے. کچھ لوگ سمجھے کہ شاید آپ کے اوپر کوئی آصیب کا سایہ ہو گیا. وہ ہمدردی کے ساتھ یہ سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آصیب کا سایہ ہو تو اس قسم کی بندہ باتیں کرتا ہے. کاہنوں کے کلام نے تم نے سنے ہوئے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. وہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی ضمیر جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ہادی بنا کر بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن اس کے لیے جو خود اپنا قبلہ درست کرنا چاہے، جو خود سیدھے راستے پر چلنا چاہے، اس کے لیے ہے نصیحت. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لیکن تم کیا چاہو گے؟ چاہو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. مراد یہ کہ کوئی خالصتاً اپنی مرضی سے کوئی حق پر قائم نہیں رہ سکتا. اللہ کی توفیق بھی
البتہ کوشش انسان کی ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ تقدیر پہ اسی لیے میں نے 6 گھنٹے کے لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 103 اور 104 A B اور C، کہ یہ تقدیر کے معاملات اس طریقے سے نہیں ہے کہ انسان اللہ پر ہر بات ڈال دے گا، اللہ نے اختیار دیا. سورۃ الدہر کے اندر آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو مانو چاہے انکار کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، والعیاذ باللہ تعالیٰ. ایسا کوئی نظریہ جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلے 2 لیکچرز میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.